جس کو تلاوت کیا اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے لوگوں یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کرام سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا۔ میثاق کہتے ہیں ایسا وعدہ جس پہ قول و قرار اور قسم لے کے پکا کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے میثاق جیسے کہتے ہیں میثاق مدینہ میں جو یہودیوں اور جو ساری کمیونٹیز تھیں ان کے درمیان جو پیکٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، میثاق پختہ قسم کا معاہدہ، پختہ وعدہ۔ فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کریں جب ہم نے نبیوں سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا۔ لینے والا کون تھا؟ اللہ۔ لینے والا کون تھا؟ اللہ۔ کن سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے، انبیاء کرام سے، اور عام وعدہ نہیں، میثاق لیا جا رہا ہے، پختہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ کیا وعدہ لیا اللہ نے ان سے؟ اب کیسی منظر، وہ ماحول سمجھیے۔ یہ جو اللہ نے وعدہ لیا اس دنیا میں نہیں لیا، یہ عالم ارواح میں لیا ہے۔ یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور میرے آقا کریم کی ذات تک سارے انبیاء کی محفل تھی۔ آپ اندازہ کریں کائنات میں کیا اس سے خاص محفل بھی کوئی ہو سکتی ہے جس میں شرکاء سارے نبی ہوں اور بیان میرا اللہ فرما رہا ہو؟ اس سے خاص محفل بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ کوئی اہم آڈینس اور حاضرین بھی کائنات میں ہو سکتے ہیں جس میں نبی بیٹھے ہوئے ہوں اور غیر نبی کوئی ایک بندہ بھی نہ ہو، سارے کے سارے نبی بیٹھے ہوں۔ اور اللہ پاک ان سے فرمائے، اللہ پاک ان سے ارشاد فرمائے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء سنو، جب میں آپ لوگوں کو کتاب اور نبوت دے دوں گا، جب آپ کو نبوت مل جائے گی، جب آپ کو کتاب ہدایت مل جائے گی، ثم جاءکم رسول، جب تم سارے آ چکو گے پھر میرا وہ محبوب رسول تشریف لائے گا۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، اور عربی میں ہم کہتے ہیں للتراخی، یعنی تمہارے آنے کے بعد ایک وقفہ آئے گا، اس کے بعد پھر آئے گا۔ عربی زبان بڑی جامع ہے، اس میں فا ثم ان لفظوں سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر فا آ جاتا تو آتا متصل، جیسے کوئی بندہ آگے پیچھے دروازے سے آئے تو ہم کہتے ہیں زاہد آیا ساتھ ہی ماجد آیا پیچھے، لیکن اگر ماجد تھوڑی دیر بعد آئے ہم کہیں گے پہلے زاہد آیا پھر ماجد آیا، وقفہ تھا آنے میں۔ کہا ثم جاءکم رسول، تم آ چکو گے، حتیٰ کہ آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا سے اٹھائے گئے 570 سال گزر چکے ہوں گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ میرا رسول آئے گا۔ اے ارواح انبیاء، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، لا تؤمنن بہ، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم میرے اس پیغمبر پر، اس نبی پر لا تؤمنن، یہ عربی زبان میں تاکید کے لفظ ہے، لام بھی تاکید کا، تو مینوں کے بعد جو ننہ ہے لا تؤمنن، یہ بھی تاکید کا، میرا وعدہ ہے تم سے لیتا ہوں وعدہ، لا تؤمنن بہ، تمہاری نبوت اپنی جگہ، تمہارے کلمے اپنی جگہ، تمہارے جھنڈے اپنی جگہ، لیکن جب میرا مصطفیٰ آ جائے پھر اپنے ایمان اور نبوت کی باتیں چھوڑ دینا، نبوت مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا لینا، پھر اپنے کلمے چھوڑ دینا، پھر کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھنا شروع کر دینا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور خالی ایمان نہیں بلکہ مدد کرنا، ان کی دامے درمے سکھنے قدمے ان کی مدد کرنا۔ یہ بات توجہ طلب ہے، ایک نقطہ ہے یہاں قابل غور، اور وہ یہ ہے، یہ بات تو خود قرآن بین السطور بٹوین دا لائنز بتا رہا ہے کہ انبیاء پہلے آ چکے ہوں گے، حضور بعد میں آئیں گے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ایمرج کرنا چاہیے کہ جب وہ پہلے گزر چکے ہوں گے اور حضور بعد میں آئیں گے تو اللہ وعدہ کس بات کا لے رہا ہے کہ ایمان لے آنا؟ بہت سادی کلیئر سی بات ہے کہ جناب ہم تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، پھر ہم سے وعدے کا کیا مطلب ہے کہ ایمان لے آنا، مدد کرنا۔ دوستان کرام یہ قدر مفسرین کرام لکھتے ہیں، ائمہ لکھتے ہیں، اصل میں ایمان کا وعدہ تو عالم ارواح میں اللہ نے اسی وقت میرے مصطفیٰ کی ذات پر حضور کا جلوہ ان کو کرایا۔
جب آقا نامدار کا جلوہ کرایا تو ارواح انبیاء پر نور مصطفیٰ چھا گیا. انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟ خدا نے کہا یہ میرے مصطفیٰ محمد احمد کا نور ہے. یہ تو انبیاء کرام اسی وقت ایمان لے آئے تھے. مگر یہ جو کہا ایمان لے آنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم زمین پہ جانا، اپنی امتوں کے پاس جانا، جہاں تم میری توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، جہاں تم یہ دعوت دو گے، میری توحید کی دعوت دینا، میری عبادت کی دعوت دینا، میری بندگی کی دعوت دینا، لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دینا، لوگوں کو بد اخلاقی سے، برائیوں سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے بچنے کی دعوت دینا، یہ ساری دعوتیں دیتے رہنا اور ساتھ ساتھ بتاتے رہنا، ساتھ ساتھ یہ بتاتے رہنا ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، مگر میرے امتیوں اگر میرے بعد اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ آ جائیں تو پھر ہمارا کلمہ چھوڑ کر مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا لینا. ہر نبی اپنی امت کو یہ بتاتا ہوا آیا ہے. اللہ نے یہ وعدہ ان سے لیا تھا کہ ہر پیغمبر اپنی امت کو یہ بات بتاتا رہے. اس لیے آپ اندازہ کریں اللہ نے حضور کی آمد کا اہتمام کیسا کیا، کیا اہتمام کیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کہتا آیا ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، مگر نبی آخر الزمان آ جائیں پھر ہماری بات چھوڑ دینا، پھر ان کی زلفوں کے اسیر ہو جانا، پھر اس چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنا، ان پر ایمان لے آنا. ہر پیغمبر اپنی امت کو یہ نصیحت کرتا رہا.